السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں لے آئی ہوں آپ کے سامنے آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی ضروری تحریر، جس کو لکھا ہے عروبہ مسکان نے، اور یہ کہتی ہے کہ میری اس تحریر کو لکھنے کا مقصد ہماری ینگ جنریشن کو بیسک انفارمیشن دینا ہے۔ بینگ مسلم ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ تابوت سکینہ کیا ہے، ہیکل سلیمانی کسے کہتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ پچھلے کچھ دن اپنے طور پر کی ریسرچ کے بعد میں نے جو جانا جو سمجھا پیش کر دیا۔ میرے لکھنے کے سفر کی اچھی بات یہ بھی ہے کہ مجھے انفارمیشن دینے سے پہلے انفارمیشن لینا پڑتا ہے۔ الحمدللہ ہر نیا دن لکھنے اور پڑھنے والے کو ضرور کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے۔ پڑھیں اور آگے شیئر کیجیے، کیونکہ ہمیں وہ ضرور کرنا چاہیے جو ہم کر سکتے ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ہم بس انہی فلسطینی مسلمانوں کو جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں، ان کے لیے سوشل میڈیا پر آواز بلند کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو چلیں میں ابھی آپ کو آگے سناتی ہوں کہ آخر اس پیاری سی رائٹر عروبہ مسکان نے کیا ریسرچ کی ہے اور ہمارے ساتھ یہ کون سی انفارمیشن شیئر کر رہی ہے۔ تو تحریر کا نام ہے بیت المقدس کا اصل وارث کون، اور اس کی رائٹر ہے عروبہ مسکان۔ یروشلم بیت المقدس فلسطین اور اسرائیل کا ایک قدیم متنازع شہر، جو تینوں ابراہیمی مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے پیروکاروں کے لیے یکساں اہمیت کا حامل تصور کیا جاتا ہے۔ یروشلم 7,000 سال پرانی تاریخ رکھتا ہے۔ یہ 2 مرتبہ مکمل طور پر تباہ ہوا۔ اس شہر پر 52 مرتبہ حملے کیے گئے اور 44 مختلف قوموں کا اس پر قبضہ رہا۔ مسلمانوں کی فلسطین سے عقیدت کی وجہ فلسطین کا انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت زکریا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے محراب یہیں تعمیر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہیں سے ساری دنیا پر حکومت فرماتے۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، جن میں حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مبارکہ ہے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اسی شہر سے یاجوج و ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد شروع ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس یعنی فلسطین لائے گئے۔ یہی شہر ہیکل سلیمانی، تابوت سکینہ اور دیوار گریا کا شہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی اس مقدس سرزمین پر اپنا قبضہ چاہتے ہیں، مسلمان اس سرزمین کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اور عیسائیوں کا ماننا ہے کہ عیسیٰ مسیح اسی شہر میں آئیں گے۔ در حقیقت تنازع کی اصل وجہ یروشلم کی وہ پہاڑی ہے جہاں مسجد اقصیٰ واقع ہے۔ یہودی اسے ٹیمپل ماؤنٹ جبکہ مسلمان اسے حرم شریف کہتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ خانہ کعبہ کے بعد روئے زمین پر قائم دوسری قدیم ترین مسجد ہے۔ مسجد اقصیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام نے کعبے کی تعبیر کے 40 سال بعد تعمیر فرمایا، جس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم جاری ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمان مختلف ممالک کو فتح کرتے یروشلم تک پہنچے، جہاں عیسائیوں کی حکومت تھی، جن کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معاہدہ کیا اور یروشلم کو اسلامی حکومت میں شامل فرمایا۔ یہودی قوم کے مطابق یہ مقام ان کے مقدس ٹیمپل کی جگہ ہے، جہاں ان کی مقدس دیوار گریا بھی موجود ہے، ایک ایسی مقدس دیوار جو یہودیوں کے لیے اتنی ہی خاص ہے جتنا مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ۔ یہودی پچھلے 2000 سال سے اس دیوار کے سامنے مذہبی فریضہ کے طور پر دعائیں کرتے آ رہے ہیں۔ یہودیوں کے مطابق جب وہ تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کر لیں گے اور تابوت سکینہ کو حاصل کر لیں گے تو ان کے مسیحا دجال کا ظہور ہوگا، اور پھر وہ اسی شہر سے ساری دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر عبادت کے غرض سے تعمیر کروائی ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی، جس کا مقصد اس کی طرف منہ کر کے یا اس کے اندر عبادت کا تھا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کی زندگی خانہ بدوش جیسی تھی۔ ان کے یہاں کسی بھی ہیکل کا وجود یا تصور نہ تھا۔ ان کا کل ہیکل یا
معبد ایک خیمہ تھا جہاں تابوت سکینہ رکھا جاتا تھا۔ روایت کے مطابق تابوت سکینہ شمشاد نامی جنتی لکڑی سے تیار شدہ ایک صندوق تھا جسے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو جب یہ تابوت ملا تو اس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی۔ اس تصویر میں آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں موجود تھے، جبکہ اس یاز صحابہ کرام علیہ رضوان موجود تھے۔ یہ تصویریں قدرتی تھی، یعنی انسان کی بنائی ہوئی نہیں تھی۔ بعد ازاں یہ تابوت نسل در نسل انبیاء علیہ السلام سے ہوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تابوت سکینہ ملا تو آپ اس میں اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ اس کے علاوہ تابوت سکینہ میں توریت شریف کی تختیوں کے ٹکڑے، جنتی لاٹھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس، حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ اور لاٹھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا وہ برتن جس میں آسمانوں سے من و سلویٰ اترا کرتا موجود تھا۔ بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل آتی وہ تابوت سکینہ کو سامنے رکھ کر دعا کرتے، اس کی برکت سے فتوحات پاتے، یہاں تک کہ آپس میں اختلافات کی صورت صندوق سے فیصلے کرواتے۔ تابوت سکینہ سے باقاعدہ فیصلے کی آوازیں سنائی دیتی۔ اسرائیلی تابوت سکینہ کو اپنے قبلے کے طور پر استعمال کرتے۔ تاریخی کتاب کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی، جسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ جب بنی اسرائیل اللہ عز و جل کے نافرمان ہوئے تو ان پر قوم عمالقہ کی صورت عذاب آیا۔ قوم عمالقہ کے بڑے لشکر ان پر حملہ آور ہوئے، ان کی بستیاں تباہ کر ڈالیں۔ قوم عمالقہ کے لوگوں نے تابوت سکینہ اپنے ساتھ لے جا کر گندگی پر رکھ کر اس کی بے ادبی کی، مگر جلد ہی ان کی قوم میں مختلف وبائیں پھیلنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے درجنوں افراد بیماریوں کا شکار ہوتے موت کے منہ جانے لگے۔ اس واقعے کے بعد تابوت سکینہ کی عظمت کو ماننے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ سب اس مقدس صندوق کی بے ادبی کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے تابوت سکینہ بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف چھوڑ دیا۔ اس طرح تابوت سکینہ 4 فرشتوں کی نگرانی میں اس وقت کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام تک پہنچا۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ بعد ازاں رومیوں نے حملہ کیا اور اسے ایک بار پھر نشانہ بنایا۔ تابوت سکینہ آج کہاں ہے اس بارے میں کوئی نہیں جانتا، البتہ مختلف رائے ہے، جیسا کہ بعض اندازوں کے مطابق تابوت سکینہ مسجد اقصیٰ کے نیچے کہیں دفن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ البتہ مسلمانوں کے مطابق قیامت کے قریب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائیں گے تو وہ تابوت سکینہ کو فلسطین کی طبریہ نامی ایک جھیل سے نکالیں گے، جہاں یہ شہر یہودی اور مسلمانوں کے لیے تاریخی و مذہبی حیثیت رکھتا ہے۔ وہی عیسائیت کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ یہ شہر عیسیٰ مسیح کا شہر ہے، یہاں وہ پیدا ہوئے، یہیں انہیں سولی پر لٹکایا گیا اور پھر وہ یہیں قرب قیامت آسمان سے نیچے اتارے جائیں گے۔ اسی طرح مسیحی علاقے میں موجود چرچ آف دی ہولی سپلکر یعنی کنیسہ القیامہ ہے، جو دنیا بھر میں مسیحیوں کے لیے باعث احترام ہے۔ روایات کے مطابق یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا جائے گا۔ بائبل میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد تیسری خون ریز جنگ کا ذکر ہے، جس کی تصدیق یہودی بھی کرتے ہیں۔ 7 سال کے عرصے میں یہ لڑائی مشرق وسطی سے لے کر وسطی ایشیا سے ہوتی شمالی افریقہ اور اس کے بعد دریائے فرات سے ہوتی یروشلم تک پھیلے گی۔ آج یروشلم مذہب اور سیاست کی زد میں ہے۔ اسرائیل نے اپنی طاقت کے استعمال سے فلسطین کے بیشتر حصوں پر قبضہ کر رکھا ہے اور یہاں کے مسلمان قید و بند کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہ یروشلم کے حالات سنگین صورتحال سے دوچار ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ دنیا کے 57 مسلم ممالک اور 1.5 ارب مسلمانوں کی خاموشی ہے، جو نہ تو کھلا اپنے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کے حق میں کچھ کہنے کی ہمت کرتے ہیں
اور انہیں مادی و اخلاقی مدد فراہم کرنے سے بھی کتراتے ہیں۔ یاد رہے، ہم سب روز قیامت اپنے اس عمل کے جواب دہ ہوں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ امت مسلمہ نہ صرف فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ مل کر جدوجہد کرے، بلکہ مسجد اقصیٰ کا تحفظ ہر صورت ممکن بنائے تاکہ روز قیامت سرخرو ہو سکے۔ تو یہ مکمل تحریر تھی۔ بہت ساری انفارمیشن اس تحریر سے مجھے بھی ملی ہے اور امید کرتی ہوں آپ سب کو بھی ملی ہوگی۔ بہت سی ایسی باتیں جو شاید ہم جانتے ہی نہیں تھے، میں تو بالکل نہیں جانتی تھی، جو مجھے اس تحریر کو پڑھنے کے بعد پتہ چلی، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کروں۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو بھی بہت کچھ سمجھ آیا ہوگا، اور اگر بہت ساری حقیقتیں آپ کو بھی پتہ چلی ہے تو آپ اپنے کانٹیکٹس میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ایسی ہی بہت ساری انفارمیٹیو ویڈیوز اور بہت ساری حدیث سے جڑی ویڈیوز، بہت سارے ناول، سب کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں۔ اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی عروبہ مسکان کا، جس نے ہمارے ساتھ میں اتنی ساری انفارمیشن شیئر کی۔ اس ایک چھوٹی سی تحریر کو لکھنے میں انہوں نے اپنے کتنے دن لگائے ہوں گے، کتنی جانکاری حاصل کرنے میں انہوں نے کتنا وقت اپنا لگایا ہوگا۔ تو بہت شکریہ عروبہ مسکان آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ تحریر پڑھنے کی اجازت دی اور لوگوں تک شیئر کرنے کی بھی اجازت دی۔ تھینک یو سو مچ۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔